الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ، صدق بلغ رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حاضرین کرام، اس نشست کے لیے سورۃ التوبہ کی 128 نمبر آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت پر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے: صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ عرش بری پہ پیارے محمد کا نام تھا، عرش بری پہ پیارے محمد کا نام تھا۔ صلی اللہ کی دھوم تھی خیر الانام تھا، صلی اللہ کی دھوم تھی خیر الانام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ آقائے دو جہاں گئے جب عرش معلا، آقائے دو جہاں گئے جب عرش معلا، حور و ملک کا عرض و سماع انتظام تھا، حور و ملک کا عرض و سماع انتظام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا۔ یہ شان مصطفیٰ تھی، یہ معراج مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ تھی، یہ معراج مصطفیٰ۔ ذکر نبی و ذکر خدا خاص و عام تھا، ذکر نبی و ذکر خدا خاص و عام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ فصل بہار آئی چمن میں حضور سے، فصل بہار آئی چمن میں حضور سے، ورنہ خزاں خزاں ہی تھا رسوم سام تھا، ورنہ خزاں خزاں ہی تھا رسوم سام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا۔ جو عاشق رسول ہے وہ عاشق خدا، جو عاشق رسول ہے وہ عاشق خدا، جن و بشر ملک کو خدا کا پیام تھا، جن و بشر ملک کو خدا کا پیام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا۔ امت پہ فرض ہے کہ رہے عمر بھر یہی، امت کو فرض ہے کہ رہے عمر بھر یہی، قلب و جگر میں نام نبی یہ سب کا کام تھا، قلب و جگر میں نام نبی یہ سب کا کام تھا۔ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا۔ مہتاب اللہ آپ کے در سے پتہ چلا، مہتاب اللہ آپ کے در سے پتہ چلا، بنیاد دو جہاں میں وہ کلمہ ہی عام تھا،
बुनियाद दो जहां में वो कलमा ही आम था। अल्लाह को नबी का बड़ा एहतराम था, अपने हबीब पाक से हरदम कलाम था। पीरा दिला पुना में नबी लो अदब के साथ, पीरा दिला पुना में नबी लो अदब के साथ। ताज़ीम अंबिया भी खुदा का प्याम था, ताज़ीम अंबिया भी खुदा का प्याम था। अल्लाह को नबी का बड़ा एहतराम था, अपने हबीब पाक से हरदम कलाम था। अल्लाह को नबी का बड़ा एहतराम था। जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर पूरा पूरा मेरे सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलाम इन्हें फैजान आदिल के अंदर ये नात शरीफ पेश करके आपके लिए एक तमाम बेहतरीन जो है मजमुए आप नबूवत, मजमुए विलायत का जो है आपने और मोहब्बत रसूल का जो सबूत मेरे सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह ने दिया, इसका कोई सानी नहीं हो सकता। तो ये है हमारे बुजुर्गान दीन का सदका कि आप ऐसे पायदार बुजुर्ग हैं जो मेरे सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह ने वो पायदार बुजुर्ग ने सरकार जिंदा नवाज को बनाया। इसी तरह और आपके बेहतरीन खुलफाए किराम को अल्लाह ने आपने बनाया। तो ये इसी का मतलब अपने हबीब पाक से हरदम कलाम था, यानी ऐसा मेरे सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का अपने हमेशा था। तो ये लक़द जाअकुम रसूलुन का मतलब यही है कि आपके लिए आपका पीर इन्हें सरवर अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके लिए एक बेहतरीन शफकत बनकर आए, और आपको तकलीफ में पड़ना आपको पसंद नहीं था। तो ये आयत है सूरत तौबा की आखिरी आयत है। अगर आप लोग भी इसको अगर हिफ्ज कर ले, रोज 7 मरतबे भी पढ़ ले, इंशाअल्लाह हर बला मुसीबत से आप आजाद हो जाओगे, कभी मुश्किल नहीं होगा। जब भी मुश्किल पड़ेगी तो ये आयत करीमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यानी ये मुकम्मल आयत करीमा है। इसको 7 मरतबा अगर रोज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उस घर में देखो कि कभी भूखमरी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कर्जदारी नहीं होगी और कोई तकलीफ नहीं होगा। किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये आयत करीमा पढ़ ले, वो बच्ची भी पढ़ ले, वो बच्चा भी पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला लौह महफूज का जोड़ा अता फरमाएगा और घर में परेशानी उसको दूर हो जाएगा। जिसको जिन्नात पकड़ा है उससे भी वो आजाद हो जाएगा, इफरीत पकड़ा है उससे भी आजाद हो जाएगा। हर चीज जो है इस आयत करीमा, यानी देखो अभी कोरोना के जमाने के अंदर मैंने इसके अंदर काफी से क्लास किया हूं, तो यही है रोज कम से कम 7 मरतबा पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर जिसको पढ़ने को नहीं आता है तो कम से कम इस आयत करीमा को सुन लेगा तो भी इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके तकलीफ पढ़ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। तो इस आयत करीमा में, सूरत तौबा की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है कि मेरे महबूब से आप मोहब्बत कर लो, क्योंकि तुम्हारा महबूब कोई मामूली नहीं है, हमेशा या हबली उम्मती कहने वाला आका है। ऐसा आका दुनिया में आज तक पैदा ना हुआ है, ना पैदा होगा। ये ऐसा आका है, इनका मिलाद न करोगे तो किसका करोगे। लेकिन मैं सबसे बढ़कर, हमेशा आपने सुना होगा तो आपके सामने आज तक आप न सुने होंगे 2 बात जो अल्लाह के रसूल ईद मिलादुन नबी के बारे में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो ये है, आज उस जमाने में कैलेंडर नहीं था, तो उस जमाने के बूढ़े औरतां, ये बूढ़े मर्द ये कहते थे कि इस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ है, इस वक्त ये हुआ है, उस हिसाब से उम्र का गिना जाता था। तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि जो जमजम का पानी है उसको बंद कर दिया गया था। अब उसको जो है अब्दुल मुत्तलिब, आपके जो दादा के ने आपके दादा के पास उस जमाने के जो है बहुत ही जो है पावरफुल हस्ती थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कई तरीकों से
آپ کو خوابوں میں اور یہ کرنے سے وہ کرنے سے آپ کو اشارہ دے دے کر آپ کو کہا کہ آپ جو ہے زمزم کا پانی کو جو ہے اس زمزم کے پانی کو کھول دے. تو انہوں نے عبد المطلب نے، وہ سردار قبیلہ تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ پانی کے جھگڑے کے بنیاد پر اس زمانے کے جو ہے جو پنچایت کرنے پر وہ جو آب زمزم کو بند کر دیا گیا تھا، یعنی زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف دنیا میں تشریف آوری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ آپ کو آپ کے دادا کو یہ کہا کہ آپ وہ کنویں کو کھول دیں، تو کنویں کو کھول دیا گیا. تو یہ سب سے بڑی پہلی نشانی ہے. دوسرا کیا ہے کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے جو ہے اس زمانے کے اس عرب کے اندر یمن کا بادشاہ جو ہے بہت پاورفل تھا. اس نے کیا کہا کہ کیوں آپ کعبے کو جاتے ہو؟ یہی یمن کے اندر اسی کے جیسا ایک چیز بنا دیا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا اور ادھر نہیں جانا چاہیے بول کر، جیسا کہ فتناور ہستی تھا. تو وہ بادشاہ کے بہت طاقت تھا، لیکن اس کی تمام طاقت ناکام ہو گئی. لوگ جو ہے صفن جو ہے مکہ معظمہ کو آتے تھے. اب کیا کیا وہ بادشاہ نے؟ ایک بہت بڑا فوج لے کر مکہ معظمہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو تباہ تاراج کرنے کے لیے نکلا تھا. اور یہ بات آپ کے دادا عبد المطلب کو یہ بات خبر آئی، لیکن یہ لوگ بہت غریب اور فقراء تھے اور کچھ لوگ تھے، اب کرے تو کیا کرے، انہوں نے اس ویلے کچھ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول. یعنی اس وقت جو پرندوں کو ایک ان کے چونچ میں کنکر اور ان کے دو ہاتھ ان کے جو ان کے پیروں میں دو کنکر دے کر ان کے اوپر جو ہے بچھا، یعنی ایسا ان کے اوپر ایسا پھینکا کہ وہ فوج جو ہے تباہ و تاراج ہو گئی اور پیچھے چلے گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے دو نشانی بتایا ہے. یہ دو نشانی آپ سنے ہوں گے نہ ہوں گے، لیکن یہ فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر پر، آپ کے ایریے کے اندر بھی اگر پیر کامل آتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نشانگی وہاں یہ چیز ہو جاتی ہے. کبھی پہلا بارش آ جاتا ہے، یہاں اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ نشاندہی دیتا ہے، اور جہاں وہاں یعنی کچھ نہ کچھ اللہ بدل دیتا ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیاح لامکان اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نشانی دیا، اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور دوسری راز کی بات ہے صوفیاء کرام کے نزدیک انہیں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبد الوہاب کی بیٹی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملانے کا بھی دیکھو کتنا بڑا منظر ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لانے کے لیے آپ کو حکمتاً یہ شادی کیا گیا. اور جب حمل یہاں قرار پائی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں نکلے اور وہاں بیمار پڑے اور وہیں آپ پردہ کر گئے. اور کچھ ہی دنوں انہیں کیا ہوا کہ آپ کے فاطمہ انہیں آمینہ بی بی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یتیم کہلائے. یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر، ہر مومن پر، ہر صوفی پر جاننا ضروری ہے. جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو آپ کے زندگی کے بارے میں نہیں جانو گے تو ان سے محبت نہیں ہوگی. تو اب تھوڑے اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ملک عرب میں ایک سسٹم تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے اس کو دوسری دائی کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہندوستان میں کہ ہمارے بچوں کا دیکھ بھال ہماری جو عورتیں کریں، لیکن اس زمانے اس سعودی عرب کا سسٹم الگ تھا. تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ اچھے خاندان کی عورت لوگ ہی یہ عرب کے بڑے بڑے قریش کے بچوں کو لے جا کر اپنا زندگی کے لیے یعنی ان کو دودھ پلا کر اپنا زندگی پالتی تھی. لیکن دائی حلیمہ
ایک غریب عورت تھی، اپنے خاوند کے ساتھ جو راہ مکے کی طرف نکلی، لیکن آپ کا اونٹ جو ہے بہت ہی ضعیف تھا، بہت ہی ضعیف تھا۔ لیکن جب ان کا قافلہ مکہ معظمہ کو پہنچا تو دائی حلیمہ کے تمام لوگ اچھے اچھے بچے لے چکے تھے، اب ایک ہی یتیم بچہ باقی تھا، وہ ہے سیاح لا مکہ، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے گھر والے سے پوچھتی ہے کہ یہ بچے کو لیا جائے، تو دیکھتے ساتھ ہی اس کو اچھا لگتا ہے کہ بچہ میں کچھ رحمت ہے، برکت ہے، کچھ پاور ہے، نبوت کا شہنشاہ ہے۔ اس دائی حلیمہ کو معلوم پڑ جاتا ہے، وہ بے حد خوشی ہو جاتی ہے۔ جب بچے کو اٹھاتی ہے تو اس میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے خاوند سے اجازت لے کر وہ جو ہے بچے کو اپنے ضعیف یعنی وہ پرانے جو اونٹ کے اوپر بیٹھ یعنی ضعیف اونٹ پر بیٹھ جاتی ہے، وہ اونٹ میں بھی جوانی آ جاتی ہے۔ اب جو بچے لے کر جو ان کے قافلہ جو عرب کے بچوں کو لے کر آگے جا رہی تھی، اب ان کے اونٹ جو ہے اتنا اسپیڈ، اتنا طاقت ہوا اور ہو گیا، کیونکہ اس پہ سیاح لا مکہ، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جس کے لیے اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ جس پہ بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے اس کی زندگی بدل جاتی تھی، یہ ثبوت تھا۔ اب دائی حلیمہ بے انتہا غریب تھی، لیکن جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے، نور نلا نور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو نور نلا نور کا کرم یہ ہے کہ اس کو بھی ایک اولاد تھی، ان کو بھی ایک اولاد تھی، اور جو ہے اللہ کے رسول صرف ایک سیدھے چھاتی کا دودھ پیتے تھے، دوسرے چھاتی کا آپ دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ دائی حلیمہ کا بھی بچہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا کہ ان کے گھروں میں جو پھلے تھے، جو چیز تھے، تمام آباد ہو گئی، کیونکہ میرے پیر کامل سرکار پیر اعظم بجا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا، ان کی نگہبانی کرتے رہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ قافلہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی طرح سے پرورش کیا گیا، اب جو 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، اب 2 سال کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، تو دائی حلیمہ وہ بچے کو لے کر واپس مکہ معظمہ میں آتی ہے، اور مکہ معظمہ میں آ کر کہتی ہے کہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بچے کو میں اور پالنا چاہتی ہوں، مجھے دے دیجئے۔ عرب کے قانون کے مطابق 2 سال میں بچہ واپس دے دینا چاہیے، لیکن یہاں سیاح لا مکہ کی محبت میں دائی حلیمہ پاگل ہو چکی تھی، اور اپنا گھر آباد دیکھتے ہوئے یہ گھر کو، یہ گلے گلزار کو خاتمہ پر لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کیا، وہ ریکویسٹ کو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی، کیونکہ اس زمانے میں مکہ معظمہ میں پلیگ کا، جیسا آج کل جو کورونا کا زمانہ تھا، اسی زمانے پلیگ کا زمانہ تھا۔ اب کیا کرے، بچے کی حفاظت کے لیے اللہ بھی دائی حلیمہ کو دینا چاہتا تھا کہ تاکہ ان کی پرورش ہو جائے، ان کی حفاظت ہو جائے۔ اب جو ہے بی بی حلیمہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دائی حلیمہ کے حوالے ایک اپنے تاجدار انبیاء کو کرتی ہے، اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا۔ اب جو بچے کو لا کر ابھی عمر 6 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا آپریشن ہوتا ہے بچے کو دیکھ کر، کیونکہ جیسا پیر کی نظر پر، پیر کے ساتھ آپ چلے جاتے ہو تو پیر آپ کی گندگی چیز کو نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول میں وہ گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن ہی میں سے 2 فرشتے آئے، 2 بڑے اچھے لباس والے آ کر آپ کو پورا آپریشن کر کے آپ کے جسم میں جو گندگی چیز تھی، تو پتہ یہ چل رہا ہے اپنے بچوں کی 6 سال میں ہی، اگر آپ پیر سے مرید رکھتے ہیں
پیر سے وابستہ رکھتے ہیں، اگر اپنے بچے کو 6 سال کے اندر، 5 اور 6 سال کے اندر پیر کے سامنا کرا دیا جائے گا، یقین کامل ہے وہ بچہ ولی اللہ بن جائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سکھلا رہا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال میں آپریشن کیا گیا اور اس کے اندر ان کی گندگی نکالا گیا۔ اب ان کے ساتھ دائی حلیمہ کا بیٹا تھا، وہ ڈر گیا، یہ تمام چیز دائی حلیمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ دائی حلیمہ پوچھتی ہاں بے شک یعنی ایسا ہوا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام نشان اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو ہم مناتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی یہ تمام چیز اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے گھروں میں بتانا چاہیے کہ آپ کون سے قبیلے سے پیدا ہوئے، آپ قریش کے قبیلے سے میں پیدا ہوئے، آپ کی ماں کا نام آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تمام چیز کو بتائیں گے تو بچے میں محبت پیدا ہوگی، اور جو ہے وہ بچہ سنی بچپن میں ہی ہوگا، نہیں اس کو بعد میں بتائیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اسی کے لیے ہماری بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج صوفی ٹاک کے اندر، یہ ہمارے گوگل میٹ کے اندر بھی یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے موقع ملا۔ انشاءاللہ اس سے صوفی پوائنٹ بھی آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا۔ تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کیسا احترام تھا؟ قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم معادن الجود والکرم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ۔ تو صوفی پوائنٹ یہ بتلا رہا ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وانظر حالنا اسم ما قالنا، یا نہ تو درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ، یا درود شریف ہمارے سلسلے کا صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، یہ 11 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گھر میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا سیرت بھی ہے، یعنی تاجدار مدینہ کی تعریف بھی ہے، تاجدار مدینہ کیا چیز ہے اس میں بتلا دیا گیا ہے، یعنی صلی اللہ وسلم علی النور المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ایک قندیل میں رکھا جو 75 سال میں دنیا میں نمودار ہوتا ہے، تو یہ اس میں صلی اللہ وسلم علی النور المبین آج بھی اللہ نے رکھا ہے۔ 2007 کے اندر ہم نے اس کو بظاہر آنکھوں سے دیکھا، تو یہ صلی اللہ یہ صوفی پوائنٹ ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے نور کو رکھا، جب تک وہ نور ہے انشاءاللہ میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیامت آنے والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور کو رکھا ہے۔ جب 2007 سے 2020 تک یہ بہترین زمانہ رہا ہے، دنیا کے تاریخ میں لکھا جاتا ہے 2007 کے بعد سے 2020 تک بہترین زمانہ رہا ہے۔ پہلے لوگ ایک ٹائم کے کھانے کے محتاج تھے، ہندوستان والے بھی کم سے کم 7-8 کھانا 40-50 کھانے کو جو لوگ ٹیسٹ کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دنیا میں آیا، اس سے بڑھ کر کیا ہے، اس لیے کہا جائے سیاح لامکہ دنیا میں آئے، یعنی یہ آسمان کے اندر، تو اس کے لیے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے ہیں صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین، یعنی اس سے کیا ہوا، اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا، یعنی آپ کو ہمیشہ درود شریف سے اپنے پیر کے بات پر یاد رکھتے ہوئے، اور دوسری بڑی بات بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں چلے جاؤ گے۔ دوسری راز کی بات یہ ہے کہ محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں تعریف کیا گیا، محمد کا مطلب
ہر زمانے میں تعریف کی گیا. صوفیاء کرام کہتے دم ہم دم. انشاءاللہ اس کو صوفی کلاس کے اندر جو عرفانی کلاس سبجیکٹ کے اندر اس کو ہم پیش کریں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک تاجدار مدینہ، اس کے لیے آج کل جو کئی روز جو ہے نعت لکھا جا رہا ہے، روز جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتابیں موجود ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ روز بھی تھوڑا بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت آپ کو اللہ نے اس کا فائدہ ہوگا. اشیبری پہ پیارے محمد کا نام تھا، یعنی آپ کا نام احمد، یعنی توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی آپ کے نام کو لیا گیا ہے. تو اس کے لیے آپ کے نام کو اللہ نے ہر زمانے میں پیش کیا گیا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب بی بی حلیمہ جو یہ پرابلم آنے کے بعد میں آپ نے کیا کر دی، وہ بچے کو لا کر بی بی آمینہ اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دی، کیونکہ قریش کا بچہ تھا. قریش والے اس زمانے کے بہت ہی زبردست سرداران تھے عرب کے، تو ڈر گئی تھی، تو وہ لا کر واپس دے دی. ابھی بی بی آمینہ اللہ تعالیٰ عنہا بچے کو لے کر آپ جو ہے اپنے ابا کے خاندان میں جاتی ہے، اور وہاں جو ہے وہ یہود و نصارہ کا وہ زمانہ تھا. اب جو ہے بچے کو دیکھ کر لوگ آ کے پریشان کرنے لگ رہے تھے، کیونکہ جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قیصر و کسریٰ کے بت گر گئے، اور کدھر کیا کیا پریشانی ہو گئی. اب جو ہے آپ جہاں جاتے تھے نے بہت ہی کس کو معلوم پڑ جاتا تھا. اس زمانے کا قائن کا زمانہ تھا، لوگ دیکھ کے یہ بچہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اور لوگ بولتے تھے کہ سیاح لامکہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب جو ہے یہ بچے کو آپ کو ڈر لگنے لگ گیا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، یہ ڈر کے بنیاد پر آپ بیمار ہونے لگ گئی، اور ایک بیماری میں آپ اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کر گئی. یعنی وہ بھی جو ہے آپ کا جو ہے مکہ اور مدینے کے بیچ کے اس میں آپ وہاں قبر میں آپ کو وہاں دفنا دیا گیا. اب یہ بچے کو لے کر مدینہ گئی تھی. مدینے کا پہلے کا نام یثرب تھا، آج اس کا نام مدینہ ہے، یعنی یثرب سے وہ مدینہ بن گیا، شہر بن گیا ہے. اب جو وہ ان کے جو ہے حوالے کر دیا گیا تھا، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں لایا گیا. اب عبد المطلب کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ تمام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر آپ اس سے آشنا ہونا ضروری ہے. لیکن بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں منانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کا نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ روز بروز 200 صبح نماز پڑھ کر جو درود شریف پڑھیے، ظہر میں 200 درود شریف پڑھیے، اور عصر میں 200 جو ہے درود شریف پڑھیے، مغرب میں 200 درود شریف پڑھیے، اور عشاء میں درود شریف پڑھیے. یہ درود شریف پڑھنے سے آپ کا دل پاک ہو جائے. صوفی کا مطلب یہ ہے کہ صفا ہونا چاہیے. باہر ہم جو ہے سن لائٹ سے دوسرے تمام صابن سے اپنے جسم کو دھوتے ہیں، اندر ہماری ناپاکی ہے. یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا دوا ہے وہ ہے درود شریف. یہ آپ کا جو ہے قبر میں بھی کام آئے گا، یعنی حشر میں بھی کام آنے والا چیز ہے. تو لیکن شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پر آپ کو درود و شریف بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی نبی کا بڑا احترام تھا. وہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا حج کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا قرآن پڑھ رہا ہوں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، میں میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں. تو آپ تمام کو بھی اللہ والا بننا ہے تو درود شریف، درود و سلام، جو نعت اور درود سلام پڑھتا رہے گا وہ صوفی بنے گا. اس کے لیے میں تھوڑا سا سیرت نبی آپ کے سامنے پیش کیا، اور فقیر بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنا ہو سکے، اور رات میں اٹھ کر، تہجد کے وقت میں اٹھ کر آپ جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف اب یہ 12 ایام کے اندر کریں گے انشاءاللہ. یقین کامل ہے عید میلاد النبی جب تک دید نہیں ہوگا عید نہیں کریں گے ہم. تو انہیں وہ عید تو 30 روزہ پکڑ کر عید الفطر منایا کرتے ہیں،
یہاں جو ہے قربانی دے کر اولوہیت دے کر ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دید چاہیے، ابلیس کرنے کو نہیں دے گا۔ ابلیس سب سے پہلا جو دشمن میں لسٹ نمبر 1 میں اللہ کے رسول کو رکھا ہے، لیکن ہم کو جیتنا ہے تاجدار انبیاء کو تو درود شریف پیش کرنا پڑے گا۔ تو جس نے درود شریف پڑھا یقین کامل وہ کامیاب ہوگا۔ تو کب پڑھے گا؟ تو ایک چھوٹے سے پانی لے کر، ایک چھوٹا سا پیالہ پانی لے کر، یعنی چلو پانی لے کر، کتنا گلاس پانی لے کر نہیں، ایک چلو پانی لے کر، کیونکہ یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، پیٹ میں جائے گا تو سنڈاس میں چلا جائے گا، باتھ روم میں چلا جائے گا، نہیں، ایک چلو پانی لے کر، ایک چلو جتنا، ایک ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر 1000 درود پڑھیے، اس پہ دم کیجئے اور جو ہے آنکھ میں مل لیجیے، انشاءاللہ، کیونکہ یہ اس کی وضو ہو جائے گی، اس کو پاکی مل جائے گا، یقین کامل ہے۔ دیکھیے کہ آپ کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے 5 6 دن 10 دن ہے آپ کے ہاتھ میں، 9 اکتوبر سے قبل آپ لوگ یہ عمل کریں گے کہ اللہ کے رسول کو آپ کو دیکھنا ہے، کہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول ہر گھر پہ جاتے ہیں، میرے گھر میں بھی تشریف لاؤ یا رسول اللہ، نیت کر کے، اور مجھے دیکھنا ہے بول کر آپ کوشش کریں گے تو صوفیاء کرام ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں ایک چلو پانی، گلاس پانی نہیں، پھینکنا نہیں چاہیے، یہ پانی کسی کو دینا نہیں چاہیے، آپ تمام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ کا محنت، اگر آپ نہا کے پاک ہو کر کریں گے تو بہتر ہے۔ ایک چلو پانی لے کر آپ جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ کریں انشاءاللہ، ایک دن میں نہیں، 2 دن میں بھی، کیوں اللہ بھی درود پڑے گا آپ کے ساتھ پر، جب اللہ کا کرم ہوگا تو اسی کے لیے کلام سرکار پیر عادل کے فیضان عادل ہے، فیضان ہوگا کہ اللہ کو نبی کا بڑا احترام تھا، اپنے حبیب پاک سے ہر دم کلام تھا، عرش پری پہ پیارے محمد کا نام تھا، صلی اللہ کی دوم تھی خیر الانام تھا، یعنی جب صلی اللہ آپ پڑھتے جائیں گے تو خیر الانام آ کر آپ پر کرم کر دیں گے، اور دیکھ بولیے کہ ہمیں دیدار ہونا ہے، ہمیں دیدار ہونا ہے، جو دیدار ہوگا یقین کامل ہے 3 دن تک دیدار کا ثبوت ہے کہ آپ کو جو خوشبو آئے گی وہ آپ کے گھر سے بھی نہیں جائے گی، آپ کے جسم سے بھی نہیں جائے گی، انشاءاللہ جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت ہی قیمتی عید میلاد النبی بولے تو وہی ہے عید میلاد النبی، عید ہوگا تو میلاد کے ساتھ ہوگا، تو جس نے کرے گا انشاءاللہ، یہ صوفی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں، انشاءاللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات اچھا لگا تو آپ اپنے چاہنے والوں کو یہ بات پہنچائیں، صوفی ٹاک کو اور آپ لوگ پاپولر کریں، کہ آج یہ زمانہ زندگی زمانہ ہے، اگر ہم صوفیاء کرام کی بات کو آگے تک پہنچائیں گے، اسی کے لیے یہ صوفی ٹاک کا بنانے کا ہمارا مقصد عین یہ کہ ہر گھر میں یہ نور عین، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچنا چاہیے، جو بھی ہو سکے آج ہمارے سلسلے تک اس کو محدود نہ کرے، جتنے ہو سکے ہر کو پہنچائے، ہر کو صوفی بنائے، یہ ہمارا مقصد عین ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ آج ہم لمیٹڈ آدمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو براڈ کرنا ہے، تو یہ تمام کے لیے دعا بھی کر دیجئے، اور یہ تمام کے لیے آپ سپورٹ کر دیجئے۔ تو ہمارے لیے سپورٹ یہی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے کمنٹس لکھیں، آپ کے سجیشنز دیں، تاکہ انشاءاللہ اور آپ کے سامنے ہم محنت کر کے آپ کے سامنے نئی چیز لائیں گے انشاءاللہ، اور صوفیہ کی بات ہر زندہ نواز کی سرکار زندہ نواز کی بات ہر گھر پہنچائیں گے۔ یہ مشن کے ساتھ تمام میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو مراد اللہ تعالیٰ پوری ہو جائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔